اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى هذا التقریر اندفع ما قیل انه يلزم ان يكون الطلاق الذي بعد الخلع فقط حكمه عدم الحل لا الذي ليس كذلك، وانه يلزم الا يكون الخلع الا بعد المرتين عملا بقوله تعالى فإن خفتم۔ کل کے سبق میں آپ حضرات نے یہ پڑھا کہ خلع ہمارے نزدیک طلاق بائن ہے، اور امام شافعی اس کو فسخ نکاح مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نزدیک خلع کے بعد بھی طلاق دینا جائز ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک طلاق دینا خلع کے بعد یہ جائز نہیں ہے۔ بڑا تفصیل کے ساتھ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا۔ دلیل کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر دوں تاکہ آج کی جو گفتگو ہے وہ سمجھ میں آ سکے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، یہ الطلاق مرتان سے متصل ہے اور اس میں تیسری طلاق کا ذکر ہے، اور فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حدود اللہ کا جو ذکر ہے خلع کا، یہ دونوں کے درمیان جملہ معترضہ کے طور پر ہے۔ امام اعظم کی دلیل کا خلاصہ اور حاصل یہ تھا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ میں فا لفظ خاص ہے، معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور فا کا معنی معلوم ہے تعقیب، اور اس تیسری طلاق کا ذکر خلع کے بعد کیا گیا ہے، تو مناسب یہ ہے کہ خلع کے بعد طلاق واقع ہو، تو طلاق خلع کے بعد اسی وقت واقع ہوگی جبکہ خلع خود طلاق ہو۔ اس پر یہ کہا تھا زیادہ سے زیادہ ہم پر یہ اعتراض لازم آ سکتا ہے کہ اب طلاقیں 3 کے بجائے 4 ہو جائیں گی، طلاقیں 3 کے بجائے 4 ہو جائیں گی، 2 طلاقیں الطلاق مرتان والی اور 1 طلاق خلع کے ضمن میں، اور 4تھی طلاق فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ میں سمجھا نا، یہ تو کہا تھا آخر میں۔ اس کا جواب مصنف نور الانوار ملا جیون علیہ رحمت والرضوان نے یہ دیا تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ذرا یاد رکھنا بیٹا، اسی پر پوری گفتگو کا حاصل ہے آج کی، اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں حرج نہیں ہے؟ اس لیے کہ خلع مستقل علیحدہ سے کوئی طلاق نہیں ہے، خلع مستقل اور علیحدہ سے کوئی طلاق نہیں ہے، بلکہ الطلاق مرتان میں جو 2 طلاق کا ذکر ہے انہی طلاق میں یہ بھی شامل ہے، الطلاق مرتان میں جو 2 طلاقیں ہیں اسی میں یہ بھی شامل ہے، داخل ہے، تو گویا کہ یہ کہا گیا مرد سے الطلاق مرتان سواء كانتا رجعیتین او كانتا فی ضمن الخلع فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، کہ طلاقیں 2 ہیں، 2 طلاقیں ہیں، چاہے تو 2 طلاقیں دونوں رجعی دے لو، اگر رجعی دو گے تو میں اختیار ہے، چاہے تو اس کو اچھائی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو حسن معاشرت کے ساتھ، اور چاہے اس کے ساتھ نیک معاملہ کر کے اس کو واپس روک لو، یا 2 طلاقیں بائنہ ہیں خلع کے ضمن میں کہ اگر تم نے خلع کیا پیسے لے کر مال لے کر اس کو طلاق دی تو اب یہ طلاق بائنہ ہیں، یہ 2 طلاقیں یہ ہیں یا یہ ہیں، تو یہ الگ سے کوئی طلاق نہیں ہے بلکہ الطلاق مرتان والی طلاق ہے۔ پھر فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اگر اس کے بعد کس کے بعد 2 طلاقیں رجعی کے بعد یا ان طلاق کے بعد جو خلع کے ضمن میں دی طلاق بائنہ، اگر اب طلاق دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ،
اب یہ حلال نہ رہے گی حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ یہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، اب حلال نہیں رہے گی، اس لیے کہ اب حرمت غلیظہ کا ثبوت ہو چکا، اب یہ مغلظہ ہو چکی ہے، اب جب تک یہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے اور اس کے ساتھ حلالہ نہ کر لے اس وقت تک یہ اب شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ یہ تھا بیٹا کل کی گفتگو کا حاصل۔ اب یہ جو آخر میں جواب دیا مصنف نے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حرج نہیں ہے کس میں کہ طلاق 4 ہو جائیں گی، اس لیے کہ خلا یہ علیحدہ اور مستقل طور پر کوئی طلاق نہیں ہے، بلکہ وہی طلاقیں ہیں جو الطلاق مرتان میں مذکور ہیں۔ اسی جواب سے 2 اور اعتراض وارد ہونے والے تھے، ان کا جواب بھی مل گیا، 2 اور اعتراض کا جواب مل گیا۔ بیٹا بات سمجھ میں آ گئی ہو؟ تو اب میں اعتراض بیان کرتا ہوں جو 2 اعتراض ہیں، اور ان دونوں اعتراض کا جواب یہی ہے، کیا جو ابھی آپ نے سنا کہ خلا مستقل کوئی طلاق نہیں ہے، بلکہ وہی 2 طلاقیں ہیں جو الطلاق مرتان میں مذکور ہیں، وہی جواب ہے، لیکن اعتراض ہیں۔ اعتراض کیا وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سنیں بیٹا، پہلا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، پوری آیت کریمہ فَإِن طَلَّقَهَا، تو بیٹا فَإِن طَلَّقَهَا میں فا آپ نے یہ کہا کہ تعقیب کے لیے ہے، تعقیب کے لیے، یہ تو کہا تھا امام شاہ اعظم نے، تو فَإِن طَلَّقَهَا میں فا تعقیب کے لیے ہے، اور فا تعقیب یا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فا کا ما بعد ما قبل پر مرتب ہو، تو اب اس فا تعقیب یا کی بنیاد پر اعتراض یہ لازم آئے گا کہ تیسری طلاق خلا کے بعد اگر دی جائے، یعنی خلا کرنے کے بعد اگر عورت کو تیسری طلاق دی جائے تب تو اس طلاق کا حکم حرمت غلیظہ کا ہوگا، کب؟ جبکہ وہ طلاق خلا کے بعد اگر دی جائے تب تو وہ طلاق حرمت غلیظہ ہوگی، اس طلاق کے ذریعے حرمت غلیظہ کا ثبوت ہوگا اور عورت مغلظہ ہوگی۔ اور اگر خلا کے بعد نہ ہو، یعنی ڈائریکٹ عورت کو 3 طلاق دے دے، خلا کے بعد نہ ہو وہ طلاق، بلکہ پہلے 2 طلاق رجعی دیں اور اس کے بعد تیسری طلاق دے دی، تو اب اس سے یہ لازم آئے گا کہ اس کے ذریعے حرمت غلیظہ کا ثبوت نہ ہو۔ بیٹا سے ہماری بات نہیں کہ فَإِن طَلَّقَهَا میں فا کو آپ نے تعقیب کے لیے مانا، اور فا تعقیب یا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا ما بعد ما قبل پر مرتب ہو، اور ما قبل میں خلا کا ذکر ہے، اب فا تعقیب یا اس بات پر تقاضا کرے گا کہ وہ طلاق جو خلا کے بعد دی گئی ہو، اسی پر مرتب ہے نا، خلا کے بعد دی گئی ہو، وہ طلاق ایسی ہو جو حرمت غلیظہ کو ثابت کرنے والی ہوگی اور عورت مغلظہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسی طلاق، تیسری طلاق ایسی ہو جو خلا کے بعد نہ ہو، بلکہ ابتداءً مرد نے عورت کو 2 طلاقیں دی اور اس کے بعد تیسری طلاق دی، تو اب فا تعقیبیہ کی بنیاد پر لازم یہ آئے گا کہ یہ طلاق غلیظہ نہ ہو، حرمت غلیظہ کو ثابت کرنے والی نہ ہو، اس لیے کہ حرمت غلیظہ کو ثابت کرنے والی فا تعقیبیہ کی بنیاد پر وہ طلاق ہوگی جو طلاق کے خلا کے بعد ہو، چونکہ فا تعقیبیہ خلا پر مرتب ہے، خلا پر مرتب ہے۔ حالانکہ ایسا کہنا بالکل غلط ہے، اس لیے کہ جیسے خلا کرنے کے بعد انسان اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے وہ حرمت غلیظہ کو ثابت کرنے والی ہے، ایسے ہی اگر بغیر خلا کے بیوی کو 3 طلاق دے دیں تو وہ بھی حرمت غلیظہ کو ثابت کرنے والی ہے۔ تو اعتراض یہ ہوا کہ آپ جب فا تعقیبیہ مانتے ہو تو یہ کہنا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں کہتے اور یہ غلط ہے۔ اس کا جواب بیٹا وہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ فا تعقیبیہ ما قبل پر مرتب ہے، تو ما قبل میں جو طلاق ہے خلا، تو یہ خلا علیحدہ سے کوئی طلاق نہیں ہے، خلا علیحدہ سے اور مستقل طور پر کوئی طلاق نہیں ہے، بلکہ الطلاق مرتان والی جو 2 طلاقیں ہیں نا، خلا والی طلاق بھی اسی میں داخل ہے، خلا کی طلاق بھی اسی میں داخل ہے۔ لہذا عدم حل سے مراد وہی حرمت غلیظہ،
حرمت غلیظہ کا ثبوت اس طلاق کے لیے ہوگا جو 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق ہو. حرمت غلیظہ کا ثبوت اس طلاق کے لیے ہوگا کہ اس طلاق کا حکم ہوگا جو 2 طلاق کے بعد دی گئی ہو. اب وہ 2 طلاقیں چاہے تو رجعی طلاقیں ہوں چاہے خلا کے ضمن میں 2 طلاقیں ہوں. 2 طلاق کے بعد تیسری جو دی جائے گی اس کا حکم یہ ہوگا کہ یہ غلیظہ ہے. اس کا حکم یہ ہوگا کہ یہ طلاق غلیظہ ہے. تو ما قبل میں جو جواب آپ نے پڑھا تھا نا اسی جواب سے یہ والا اعتراض بھی دور ہو گیا. بیٹا بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ والا اعتراض بھی دور ہو گیا کہ خلا علیحدہ سے مستقل کوئی طلاق نہیں ہے بلکہ اسی میں شامل ہے، اسی میں داخل ہے. دوسرا اعتراض سنیں بیٹا. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ لازم یہ آئے گا. سنو آیت کریمہ پر ذرا ذہن رکھنا. اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہ تو ہے نا. اور اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا جب خلا کا ذکر فرمایا تو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حدود اللہ. کیا فرمایا بیٹا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حدود اللہ. اگر تمہیں خوف ہے کہ تم اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکو گے، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، تو فَإِنْ خِفْتُمْ میں بھی تو فا تعقیبیہ ہے کہ بیٹا فَإِنْ خِفْتُمْ کا جو فا ہے یہ بھی تو فا تعقیبیہ ہے اور یہ بھی تو اپنی ما قبل پر مرتب ہوگا. تو اب اس کی بنیاد پر یہ مرتب ہوگا الطلاق مرتان پر اور فائے تعقیبیہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اس کا ما بعد ما قبل پر مرتب ہو، یعنی اس کے بعد واقع ہو. تو اب لازم یہ آئے گا کہ خلا کا حکم 2 طلاق دینے کے بعد ہی ہو، یعنی 2 طلاق رجعی پہلے ہوں اور اس کے بعد خلا ہو. یعنی 2 طلاق دینے سے پہلے خلا صحیح نہ ہو، اس لیے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فائے تعقیبیہ کی بنیاد پر الطلاق مرتان سے مربوط ہے، اسی سے متصل ہے. الطلاق مرتان سے جو الطلاق مرتان سے متصل ہے تو اب لازم ہی آئے گا کہ خلا 2 طلاق رجعی کے بعد ہو. خلا 2 طلاق رجعی کے بعد ہو. 2 طلاق رجعی سے پہلے اگر خلا دیا تو یہ صحیح نہ ہو. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح 2 طلاق کے بعد خلا کرنا صحیح ہے ایسی ابتداءً بھی خلا کرنا صحیح ہے. اس اعتراض کا جواب بھی بیٹا یہی ہے جو آپ نے پڑھا کہ خلا مستقل کوئی طلاق نہیں ہے بلکہ الطلاق مرتان میں مذکورہ جو 2 طلاقیں ہیں اسی میں داخل ہے. لہذا جب خلا مستقل طلاق نہیں ہے بلکہ وہی مذکورہ 2 طلاقوں میں شامل ہے الطلاق مرتان والی، تو اس کے کسی دوسری چیز پر مرتب ہونے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا چونکہ مرتب تو اس وقت ہوتی فائے تعقیبیہ کی بنیاد پر کہ جب کہ یہ اس کا غیر ہوتی، اور یہ غیر نہیں ہے بلکہ یہ دونوں طلاقیں بعین ہی خلا والی طلاق بعین ہی وہی طلاق ہے کہ جس کا ذکر الطلاق مرتان میں ہوا ہے. بیٹا بات سے میں آ گئی. تو یہ کل والے جواب سے ان 2 اعتراضوں کا جواب بھی ہمیں مل گیا. دیکھیں وَعَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ اندفع ما قِيلَ، اور اس تقریر سے یعنی اس کے ما قبل میں جو اعتراض کے جواب میں جو تقریر کی کہ خلا علیحدہ سے طلاق نہیں بلکہ وہی طلاق ہے جو الطلاق مرتان میں ہے، اس تقریر پر اندفع ما قیل، دفع ہو گیا وہ اعتراض جو کیا گیا کہا گیا. انہو، یہ پہلا اعتراض ہے بیٹا، انہو یلزم ان یکون الطلاق الذی بعد الخلع فقط حکمہ عدم الحل، کہ لازم یہ آئے گا کہ وہ طلاق جو طلاق کے خلا کے بعد ہو صرف وہی طلاق حکم عدم الحل، اسی کا حکم عدم حلت ہو. عدم حلت سے مراد حرمت غلیظہ ہو، اسی کا حکم حرمت غلیظہ ہو. لا الذی کذالک، اس طلاق کا حکم حرمت غلیظہ کا نہ ہو جو ایسی نہ ہو یعنی خلا کے بعد نہ ہو. یہ پہلا اعتراض ہے، اس کا جواب وہی ہے. وانہ یلزم، یہ دوسرا اعتراض، اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ لازم آئے گا اللہ یکون الخلع الا بعد المرتین، کہ خلع واقع نہ ہو مگر 2 مرتبہ کے بعد.
عملا بقولی تعالی فإن خفتم، عمل کرتے ہوئے اللہ تعالی کے قول فإن خفتم پر تفسیر میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی اور جواب وہی ہے جو کل پڑھا۔ ولیکن اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک بات اور ذکر فرماتے ہیں، وہ یہ ولیکن یرید ان ھذا کلہ انما یصح اذا کان التصریح بالاحسان اشارۃ الی ترک المراجعۃ کما حررت۔ اس عبارت سے بیٹا ذہن حاضر رکھنا، مصنف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ تمام گفتگو جو آپ نے پڑھی، کون سی گفتگو؟ کہ خلا ہمارے نزدیک طلاق بائنہ ہے اور اس کے بعد طلاق دینا صحیح ہے چونکہ طلاق کے بعد طلاق دینا جائز ہے، اور امام شافعی رضی اللہ عنہ اس کو فسخ نکاح مانتے ہیں۔ یہ جو کل سے لے کر اب تک آپ نے جو بحث اور گفتگو پڑھی، فرماتے ہیں یہ سب گفتگو اس وقت میں صحیح ہوگی جب کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، تو اگر تصریح بالاحسان سے اشارہ ہے ترک مراجعت کی جانب، تصریح بالاحسان سے اشارہ ہے ترک مراجعت کی جانب، یعنی تصریح بالاحسان سے اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ اگر 2 طلاق رجعی عورت کو دے چکا ہے اور رکھنا نہیں چاہتا ہے تو اچھائی کے ساتھ اس کو چھوڑ دے، تو اگر رجعت نہ کرے، تو اگر تصریح بالاحسان جو آیت کریمہ میں آیا ہے، تو اگر اس تصریح بالاحسان سے اشارہ ہے ترک رجعت کی جانب، تب یہ تمام اختلاف ہے، تمام تفصیل ہے جو آپ نے اب تک پڑھی۔ بیٹا بات سمجھ آ گئی؟ ما قبل میں اب تک جو آپ نے تفصیل پڑھی ہے اس کے تعلق سے یہ اس وقت ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، او تسریح باحسان سے اگر اشارہ ہو ترک رجعت کی جانب کہ اس کو احسان کے ساتھ چھوڑ دے اور رجعت نہ کرے، اگر یہ اشارہ اس سے یا تصریح بالاحسان سے رجعت کا ترک کرنا مراد ہے، اس وقت میں یہ تفصیل ہے۔ لیکن اگر تصریح بالاحسان سے اشارہ ہو تیسری طلاق کی جانب، تیسری طلاق کی جانب، سنیں بیٹا ایک حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام بیہقی نے اس کو ذکر کیا ہے، اس میں وہ ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، فرمایا حضرت انس نے جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی اسمع اللہ یقول الطلاق مرتان فأین الثالثہ، فأین الثالثہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فقال اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع اللہ، میں نے اللہ رب العزت کو سنا ہے، یعنی اللہ کے کلام کو سنا ہے، یقول فرماتا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، فأین الثالثہ، تو تیسری طلاق کہاں ہے؟ تو تیسری طلاق کہاں ہے؟ اس شخص نے نبی اکرم سے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ 2 طلاقوں کا تو ذکر ہے، تیسری کہاں ہے؟ قال، اللہ کے رسول نے فرمایا امساک او تصریح باحسان ہی الثالثہ، 2 طلاق کے بعد اس عورت کو روک لینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، ہی الثالثہ، اور تصریح بالاحسان یعنی رجعت نہ کرنا، ترک مراجعت، یہی تیسری طلاق ہے، ترک مراجعت یہی تیسری طلاق ہے۔ تو اگر بیٹا تصریح بالاحسان سے اشارہ ہو تیسری طلاق کی جانب، جیسے کہ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، یہ حدیث ذکر کی، تو ایسی صورت میں اگر تو تصریح بالاحسان یعنی رجعت کا ترک کرنا ہی تیسری طلاق واقع ہو جائے گی اور اسی سے عورت مغلظہ ہو جائے گی۔ اب رہا یہ کہ جب تصریح بالاحسان یعنی ترک مراجعت سے ہی عورت پر تیسری طلاق واقع ہو گئی، تو اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اب فَإِن طَلَّقَا یہ اسی تصریح بالاحسان ترک مراجعت کے لیے بیان ہوگا، ترک مراجعت کے لیے
بیان واقع ہوگا اور اس کا خلا والے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. خلا والے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. جب خلا کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو امام شافعی اور امام اعظم کے درمیان جو اتنا اختلاف کل کے سبق میں آپ نے پڑھا وہ اختلاف بھی پیدا نہیں ہوگا. اب مانا ہوگا کہ 2 مرتبہ کے بعد یا تو بھلائی سے اس کو روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ تیسری طلاق دے کر اس کو چھوڑ دینا ہے. اگر اس نے تسریح بالاحسان یعنی ترک مراجعت کو اختیار کیا اور عورت کو تیسری طلاق دے دی تو اب وہ عورت اس کے لیے تیسری طلاق کے بعد میں تسریح بالاحسان کے بعد میں حلال نہیں ہے یہاں تک کہ دوسرے سے نکاح کر. سنے بیٹا ترجمہ لگائیے. ولیکن یرید لیکن اس پر یہ وارد ہوتا ہے ان ھذا کلہ کہ یہ تمام گفتگو انما یصح اس وقت صحیح ہے اذا کان تصریح بالاحسان اشارۃ الی ترک المراجعات کہ جب تصریح بالاحسان سے اشارہ ہو ترک مراجعات کی جانب کما حررت جیسے کہ میں نے ذکر کر دیا لکھ دیا. واما اذا کان اشارۃ الی الطلاقۃ الثالثہ اور اگر تصریح بالاحسان سے اشارہ ہو تیسری طلاق کی جانب علی ما روی عن نبی جیسے کہ روایت کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں نے ذکر کی انہ قال کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا طلاق الثالث یہی تیسری طلاق ہے. ٹھیک ہے. فحینئذ یقول قوله تعالی تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فإن طلقها بیانا لذلک اس کے لیے بیان واقع ہوگا یعنی تصریح بالاحسان کا بیان واقع ہوگا. ولا تعلق له بمسألة الخلع اور اس کا خلا والے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. فیکون المعنی ان بعد المرتین تو معنی ہوگا کہ 2 مرتبہ کے بعد اما امساک بمعروف یا تو بھلائی سے روک لینا ہے مراجعت کر کے رجعت کر کے او تصریح باحسان یا احسان کے ساتھ اس کو ترک کر دینا ہے تیسری طلاق دے کے. فإن اثرت تصریح باحسان تو اگر اس نے تصریح بالاحسان کو اختیار کیا فطلقها ثالثہ اور تیسری مرتبہ طلاق دے دی فلا تحل له من بعد تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. الآیہ مکمل آیت کریمہ. ھذا خلاصۃ ما قالوا ہاں یہ اس کا خلاصہ ہے جو فقہا نے فرمایا ہے. والبسط فی التفسیر احمدی اور مکمل اس کی وضاحت اور تفسیر احمدی میں ہے.